بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کثرت استغفار کی فضیلت قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ دعا سید الاستغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے۔ مجھے آپ کے اس احسان کا اقرار ہے جو آپ نے مجھ پر کیا، اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ بس آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کو صدق دل سے پڑھے، پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کو صدق دل سے پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ بھی جنتی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 ہے، اور یہ باب الفضل الاستغفار سے لی گئی ہے۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد ابن ماجہ کی۔ مغفرت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں گے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی کو کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3540۔ کثرت استغفار کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ استغفار کرنے سے خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، سورہ ہود، اور طاقت اور قوت ملے گی، یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے۔ کثرت استغفار کی فضیلت یہ بھی سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئی ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے
اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کثرت استغفار کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے گناہ اور ہماری طرف سے زیادتی اور گناہ میں سنجیدگی میں اور جان بوجھ کر کیے گئے ہمارے گناہ، غرض ہماری طرف سے ہونے والی ہر قسم کی کوتاہی کو بخش دے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کثرت استغفار کی فضیلت کے بارے میں: مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ ابن ماجہ۔ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔